سلسلے میں بات چل رہی تھی اور وہ حدیث بار بار پڑھنا چاہیے کہ اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ رزق من النار او کما قال سید الانس والجان۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کوئی گندی چیز نہیں ہے، اگر کہیں گندگی ہوگی تو اس کی تطہیر ہوگی۔ سب سے بڑی گندگی شرک ہے، سب سے بڑی گندگی شرک ہے، اور شرک ایک تو دکھاوے کا شرک ہوتا ہے اور ایک ہے اصلی شرک۔ ہم لوگ شرک سے بچیں اور اصلی شرک سے بچیں، بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، نہیں فرمائیں گے ایسے کی کہ جو مشرک ہو، شرک معاف نہیں۔ یہ اللہ نے فرما دیا پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط بات۔ باقی اگر کسی نے پوری حیات میں کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہو، کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہو، ایک آدمی ہے بنی اسرائیل کا قصہ لمبا کر مختصر کر کے آپ اس کو سنیے۔ 99 آدمیوں کو مارا، نہ جانے نماز کیا ہے نہ جانے روزہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے 99 آدمیوں کو مارا ہے، کہتا ہاں ایک کم ہے، اس کو بھی مار دیا، 100 ہو گئے۔ اس زمانے میں بھی تبلیغ والے ہو گئے کہ چلو معافی مانگو اللہ نے، ہماری معافی دو۔ سوچو تو ذرا، 99 جان بوجھ کے مارے، ایک اور جان بوجھ کے مارا، 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ ہم سے زیادہ گندا کون سا پانی سے ہمیں دھویا جائے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم ارادہ تو کرو۔ وہ باتوں میں آ گیا، کہنا سبھی تم کیا جلدی چلو، مگر چلو بیت المقدس میں چل کے معافی مانگیں، مسجد اقصی۔ اور وہ راستے میں کوئی واقعہ پیش آیا، اس کا انتقال ہوا۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آنے، پورے کی جان نکالنے والے سختی کے ساتھ، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ جب تک وقتوں کی جان نکالی جاتی ہے جسے روئی کے اندر کانٹے دار کوئی چیز ڈال دی جائے اور اس کو کھینچا جائے، اور نیک لوگوں کی جان نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے آٹے میں بال ہے اسے کھینچا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت کریں، سب کو سب کے اوپر یہ وقت آنا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے، یہ اچھا تھا، نیک ارادے سے چلا، عمر کیا اور کہا واہ ابھی توبہ تو کی رہی ہے تو جانا تھا بیت المقدس مسجد اقصی میں توبہ کرنے کے لیے، لہذا ہم اس کی روح کو لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فیصلہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بہت دیر پہلے کا بات، بعض روایات میں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زبردست مضبوط روایت ہے روایت۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین ناپو، وہ مسجد اقصی سے زیادہ قریب ہے یا اپنے گھر سے زیادہ قریب؟ ادھر اللہ تعالیٰ زمین سے کہہ رہا ہے کہ زمین اس کے گھر کی طرف سے زیادہ ہو جا اور مسجد اقصی کی طرف سے کم، چنانچہ بند کر زمین ناپی گئی، بارش بھر 2 ہاتھ جتنا کا بھی فاصلہ ہو، کہا اتنا کم ہے فاصلہ، تو بس نیک لوگ لے جائیں، کیوں میں نے غلط کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ جس کو چاہے معاف فرما دے مگر مشرک کو نہیں معاف کرے۔
یہ مغفرت کے ذیل ہے کہ آدمی صاف ہو جائے تو جنت میں جائے. صاف کیا کپڑے صاف ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں صفائی کا معیار الگ الگ. یہاں کا روڈ دیکھا ہے آپ, ذرا پیدل چلے جائیے میڈیکل کالج میں, دن میں جائیے دوسرا مزہ آئے گا, رات میں جائیے دوسرا مزہ آئے گا. اور اگر پیر نہ پھسلے تو اللہ کا شکر ادا ہے. کہیں کوڑا پڑا ہے, کہیں مورم پڑی ہے, کہیں کلیس پڑا ہے, کہیں نالیاں بہ رہی ہیں, یہ معیار ہے یہاں کی صفائی. میں تبصرہ کچھ نہیں کر رہا ہوں, مگر میں بتا رہا ہوں کہ گندے لوگوں کا مزاج ایسے, جو گندے ہوتے ہیں نا, سورج سے بھی گندے, سیرت سے بھی گندے, کپڑوں سے بھی گندے, ان کا یہ معیار. ذرا اور آگے بڑھیے, جو تعلیم یافتہ ممالک ہیں یا پیسے والے ہیں ان کے یہاں جائیے. آج یہ ہم کہیں اور نہیں جاتے, ہم حرم شریف کے اندر جائیے. یہاں مسجد ہے, ادھر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں, ادھر کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, اور ادھر بچے کھڑے ہوئے ہیں, ادھر بڑے کھڑے ہوئے ہیں. باہر لین سے چپل, مجبوریاں بھی ہیں, مجبوریاں جانتے ہیں, مجبوریاں. چپلیں پڑی ہوئی ہے, ایک چپل پر دوسرا پیر رکھ رہا ہے, ایک کے جوتے پر دوسرا, اور جس کا جو جی جائے مسجد کے باہر تھوک دے, مسجد کے باہر کوئی اور کر لے. حرم شریف میں جا کے اگر جیب سے ٹیشو پیپر گر جائے اور اس کے بعد میں ذرا دیر کے بعد خیال آیا کہ ٹیشو پیپر گر گیا, تو پتہ چلا وہ آدمی کھڑا اس نے اٹھا لیا, اس نے دیکھ کے صاف رکھا, جو بالکل صاف. ایک دفعہ میں کسی دوسرے ملک میں کہیں جا رہا تھا, تو فاطمہ اس کا آداب بہت سارے جیب میں بھرے, ایک ایک کر کے پڑھ رہا تھا. تو کوئی انڈین بیٹھا ہوا تھا سامنے, کہنا یہ نہ کرو ابھی فائن پڑ جائے گا, یہاں کاغذ نہ پھینکو. تو یہاں ریلوے اسٹیشن میں جتنے کہیں کاغذ کے ڈھیر لگاتے, کوئی آدمی کچھ نہیں کہے گا. تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معیار نظافت کیا ہے, آدمی کے وہاں معیار نظافت الگ الگ. اچھا, اور جو لوگ اب ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں, ان کے وہاں اگر صوفے پر ذرا سا گرد ہے تو اس کو ریجیکٹ, اس کی صفائی ہوگی, اس کی دھلائی ہوگی, اس کی منائی ہوگی, پورا ڈرائنگ روم, پورا سٹنگ ہال, جو کچھ بھی ہے وہ سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا. یہی مطلب ہے مغفرت کا, کہ صفائی ہو جائے تب جنت کا جہنم کا دروازہ بند ہوگا اور جنت کا دروازہ کھلے گا. وہ صفائی کیسے ہوگی؟ ترک معاصی سے, گناہ کو چھوڑنے سے اور نیکی کی طرف لگنے سے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ نمازیں تو بہت, روزے بہت, خیرات بھی بہت, لیکن گناہ بھی اس کے ساتھ ساتھ. یاد رکھیے, اگر بالٹی بھر پانی ہے اور ایک قطرہ نجاست اس میں ڈالی جائے تو کیا کہا جائے, اتنا ایک پانی والا بتائیے برابر سے ایک قطرہ نجاست ڈالی گئی, کیا اس کے اندر اثر ہوگا؟ کوئی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی اس پانی کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ناپاک ہو گیا. اسی طریقے کا اچھے اعمال بھی نجاست سے خراب ہو جاتے ہیں, اور نجاست کا نام گناہ ہے. تب تو کہا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, کہ درمیانی اشرا جو ہے وہ صفائی کا. اللہ کی رحمت سے یہ نیت تو ہوئی, روزے رکھنا شروع تو کیے, تراویح پڑھنا, قرآن پڑھنا, مسجد آنا شروع کیا, اب صفائی کرو, صفائی کرو. جب صفائی ہو جائے گی تو پھر آگے کیا کہا جائے گا, عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ, کہ جہنم کے عذاب سے نجات. جہنم کا عذاب بڑی بری چیز ہے, بڑی بری چیز ہے جہنم کا عذاب. اور مشرک کبھی نہیں, مشرک کبھی نہیں. یاد ہے دبئی ایک ٹیکسی ڈرائیور, اور وہ بھی مسلمان ملک, اسلامی ملک نہیں, مسلمان ہمارے پڑوسی ملک. تو اس سے ہم نے کہا کہ بیٹے تم نماز پڑھتے ہو؟ نہیں, ہم نماز تو نہیں پڑھتے. ہم نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ نام بتایا اس نے. تو ہم نے کہا نماز پڑھا کرو. کہ اوپر والے نے چاہا تو نماز پڑھو. لیکن جو اوپر والا کون, تم نے اوپر والا کہا اس لیے آپ پوچھ رہے. پہلے اللہ میاں تم کہتے ہیں اوپر والا, اور ہم نے کبھی نیچے والے, تم نیچے والا کون؟ قرآن پاک صاف لکھا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, کہ وہ ہے جو آسمان پر بھی الہ ہے یعنی معبود, اور زمین پر بھی الہ ہے, معبود ہے. یہ کیا کہ اوپر والا یہ ہے اور نیچے والا یہ ہے اور پیچھے والا یہ ہے اور آگے والا یہ فالتو بات ہے. یہی شرک لفظی ہے.
اسی کو شرک لفظی کہتے ہیں کہ آدمی جو باتوں میں آ گیا نہیں، وہ ایک ہے اکیلا ہے. میں بات پڑھا دیتا ہوں، حالانکہ سب سونے کے وقت ہے، لوگ سے ایک واقعہ ہونا میں بھول جاؤں گا، ضرورت آنا یاد دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، حضرت جنید بغدادی جن کا مرتبہ، جن کی بزرگی ساری دنیا میں مشہور، بہت سارے واقعات ہیں، کبھی یاد آیا تو بتاؤں. لیکن اس وقت حضرت جنید کو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا خواب میں، کوئی بہت بڑے بزرگ اللہ کے سامنے حاضر، جنید میرے لیے کیا لائے؟ حضرت جنید پریشان ہو گئے. ساری زندگی عبادت کرتے کرتے گزری، ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے کرتے گزری. سوچا دل میں کہ توحید میری بیدار، میں آپ کی توحید لے کے آیا ہوں. اچھا تم توحید لے کے آئے ہو؟ کہا جی میں آپ کی توحید لے کے آیا ہوں. اور جنید فلاں دن تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا اور تم سے لوگوں نے پوچھا تھا کیسے درد ہو رہا تھا، تم نے کہا تھا دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے درد ہو رہا. تم نے تو نہیں کہا کہ اللہ نے درد پیدا کیا، یہی توحید لے کے آئے. رونے لگے اور کہے اللہ ہم ہمارے پاس کچھ نہیں، اگر آپ قبول فرما دیجیے تو سب کچھ. حضرت جنید کو بڑا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو تو جاؤ، میں نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے تمہیں معاف کیا. آپ کو توحید کی میں شرکت کسی درجے میں بھی گوارا نہیں. اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا او يقربنا الى ربك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور وہ حدیث بار بار پڑھنا چاہیے کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ رزق من النار او کما قال سید الانس والجان. آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کوئی گندی چیز نہیں ہے. اگر کہیں گندگی ہوگی تو اس کی تطہیر ہوگی. سب سے بڑی گندگی شرک ہے. سب سے بڑی گندگی شرک ہے. اور شرک ایک تو دکھاوے کا شرک ہوتا ہے اور ایک ہے اصلی شرک. ہم لوگ شرک سے بچیں اور